السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے، ہم سیرت پاک کے ایک سلسلے کو سن رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کیسی رہی، اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کے بعد ہم نے جانا کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر مسجد نبوی شریف میں جو نماز کا اہتمام ہوا اس کے لیے اذان کا انتظام کیسے ہوا. یہاں تک ہم نے سمجھا کہ اذان اور اذان کی جو کلمات ہیں وہ کلمات اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کو بھیجا، اور صحابہ کرام حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر ان کلمات کو پیش کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خواب دکھایا ہے. سب لباس میں ایک شخص ہمارے سامنے ہے اور کلمات ادا کر رہے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. برادران عزیز، اس طور پر اس سارے کلمات حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور پاک نے جب ان کلمات کو سنا تو فرمایا کہ یہ تمہارا جو خواب تھا، تم نے جو خواب دیکھا وہ سچا خواب دیکھا، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور ایسے کئی صحابہ اکرام جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، آپ نے بھی آ کر اپنا خواب سنایا. برادران عزیز، اس طور پر اذان کی ابتدا ہوئی اور حضرت بلال کو مؤذن رسول مؤذن اول یعنی کہیں سب سے پہلے آپ کو مؤذن مقرر کر دیا گیا کہ آپ اذان بلند فرمائیں گے. ہم نے جانا کہ کیسے حضرت بلال کی فضیلت ہے، آپ کی خصوصیت، آپ کا مقام اللہ نے کیا رکھا، اس بارے میں بھی ہم نے سنا. برادران عزیز، یہاں پر تھوڑا سا ہم کو کلمات اذان کے بھی معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نظر نہیں آتی، اور آج کئی گوشوں سے اذان کی آواز کو بند کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے، وہ کلمات کا اثر کتنا اہم ہے، اور پھر وہ مؤذن جو اذان دیتے ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. برادران عزیز، اگر ہم کلمات اذان کو دیکھیں، سب سے پہلا کلمہ وہاں پر کوئی ہے تو اللہ اکبر کے کلمات ہے. اس کے اندر اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے
کہ اگر تم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ تم کچھ بن چکے ہو، کچھ حاصل کر چکے ہو، کوئی مقام پر پہنچ چکے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہاری بلندی، تمہارا مقام، تمہاری رفعت ساری جو کچھ ملی ہے اس رب ذوالجلال کی صدقے میں ملی ہے، اس کی عطا سے ملی ہے، جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کوئی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد اسی کی کبریائی بیان کرنا ہے، اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے اور اپنی ابدیت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو اذان کا پہلا کلمہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہارے سامنے بہت سے بڑے بڑے آئیں گے، کوئی طاقت میں بڑا ہوگا، کوئی پیسے میں بڑا ہوگا، کوئی مقام و مرتبے میں بڑا ہوگا، کوئی عزت و شان میں بڑا ہوگا، کوئی علم میں بڑا ہوگا، الگ الگ شان، الگ الگ اعتبار سے لوگ تمہارے سامنے اپنی بڑائی کو پیش کریں گے، اپنی قوت و طاقت کو پیش کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ بات جان لو کہ ان تمام بڑائیوں پر کسی کی بڑائی ہے تو رب ذوالجلال کی بڑائی ہے، سب سے بڑھ کر کسی کی ذات ہے، سب سے اونچی کسی کی شان ہے، ساری کبریائی کسی کے لیے موضوع ہے تو رب ذوالجلال کے لیے موضوع ہے۔ تو جتنی بڑائی دیکھ رہے ہو اسی بڑائی کے صدقے میں ملی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ خیال آتا ہے تو اذان کا پہلا کلمہ اسے یاد دلا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، بڑا تو رب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بہت بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے۔ کئیوں کو یہ خیال بھی آیا کہ وہ تخت پر بیٹھتے ہیں، منبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور بڑائی کا خیال بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ نعوذ باللہ کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، کسی نے اپنے عوام کو مجبور کر دیا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے سجدریز ہو جاؤ۔ تاریخ کے صفحے اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، کہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے تھے، اپنی بڑائی کو اتنا اوپر سمجھنے لگے تھے کہ سب سے برتر، سب سے اعلیٰ سمجھنے لگے تھے، اللہ نے ان کی موت کو عبرت بنا دیا اور بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے، کامیاب تو وہ ہے تو کہے اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے۔ کامیابی کی دلیل خود کو بڑا کہنے میں نہیں ہے، کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ بندہ کہے میں تو بندہ ہوں لیکن اس رب کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا ہے، میری نسبت وہ ہے، میں اس رب کا بندہ ہوں جو سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی پہ ناز ہو، اس کی نسبت پر، اس کے تعلق پہ ناز ہو تو پھر بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر اللہ کی کبریائی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اذان میں ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے وحدہ لا شریک، جو قابل عبادت ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہ پرستش نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ یہی چیز تو آج لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے کہ جب لوگ بلاتے ہیں کہ سب کی پرستش کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی پرستش کی طرف آ جاؤ اور گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہوگی، وہی لائق تعظیم، وہی لائق عبادت ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ گواہی دینا کافی نہیں، ایمان مجموعہ ہے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا اور حضور پاک کے ایمان رسالت کے اقرار کا۔ اسی لیے بتایا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ پھر یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ جب یہ تمہیدی کلمات ادا ہو گئے، ہمارا مقصد ہمارے سامنے عیاں ہو گیا، اس کے بعد پھر اب جو اذان کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی طرف بلانا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کہ دین کے تمہارے
بنیاد نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے، تمہارے اندر اور تمہارے اور کفر کے درمیان میں فرق نماز ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ نماز ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نماز کو کیوں جائے، تو اللہ خود فرماتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی اسی نماز میں ہے۔ تم راستوں میں ڈھونڈتے رہتے ہو کامیابی کو، گلی گلی نگر نگر گھومتے رہتے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ دکان سے وہ دکان پھرتے ہو، وہ مکان سے یہ مکان پھرتے ہو، یہ کاروبار سے وہ کاروبار پھرتے ہو، اور یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ پروردگار اعلان فرما رہا ہے کامیابی کوئی اور راستے پہ نہیں ملے گی، تم نماز میں آؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاؤ، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمات نماز میں واضح طور پر ہمارے زندگی کے مقصد کو بھی بیان کر رہا ہے اور اذان کے مقصد کو بھی بیان کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کا اختتام بھی اللہ کی کبریائی پر ہو رہا ہے، اللہ کی کبریائی پر پھر اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ کلمات کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو عبادت کی طرف بلوایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر ایک مقام پر، ہر ایک مذہب کے اندر، ہر ایک دین کے اندر بلانے کا ایک طریقہ ہے، عبادت کرتے طرف بلانے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اتنا پیارا طریقہ دیا ہے کہ جب بھی اذان سنتے ہیں تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اپنا مقصد حقیقی بھی یاد آ جاتا ہے کہ جہاں آدمی بھٹکتا رہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اذان سنتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں سوائے اللہ کی عبادت کی کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، حضور کی رسالت کو مانوں۔ اس کے بعد پھر نماز کی طرف آنے کے لیے، کامیابی کی طرف آنے کے لیے اذان کو یہ بتایا گیا، اور اتنا پیارا انداز میں سمجھتا ہوں کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ آدمی کو ذکر بھی مل جائے، رب کی یاد بھی مل جائے، حضور پاک کا تعلق بھی مل جائے، اپنا مقصد حقیقی بھی مل جائے، تمام چیزیں اذان میں ہو، اور جب کوئی اذان کا جواب دے تو پھر یقیناً وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، جب ہم اذان کی فضیلت کو دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ اذان اور صف اول کی فضیلت کیا ہے، اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، اور صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت کو اگر لوگ جان لینا تو پھر بغیر خورا اندازی کے کوئی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں اس کے لیے ایسا کمپٹیشن ہو جائے گا، ایسا مقابلہ ہو جائے گا، ایسا مسابقہ ہو جائے گا کہ اب پھر لوگ کہیں گے کہ یوں ہی آپ کو صف اول میں کھڑا نہیں دیا جائے گا، یوں ہی آپ کو اذان دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو خورا ڈالنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ایک دوسرے پر فوقیت سبقت حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اذان دینے والے ہیں تو ان کا کوئی وقار، کوئی عزت ہماری نظروں میں نہیں، اگر دنیا کی نظروں میں نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، یاد رکھو کہ ان کی عزت اللہ کی نظروں میں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز آخر صف میں پڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ واپس جلدی نکل جائیں، نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں اگر تم جان لو کہ صف اول کا ثواب کیا ہے، صف اول میں کھڑے ہونے والے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، تو پھر تم یوں ہی کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہر ایک کوشش کرے گا کہ وہ صف اول میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم صف اول میں نماز کو ادا کریں، اور اگر موقع ملتا ہے تو ضرور اذان دیں، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بات آئی اذان کی تو مؤذن کی فضیلت کو سن لیجیے کہ مؤذن صاحب کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
ان کی مقام و مرتبہ کوئی ہماری نظروں میں آج کچھ خاص نظر نہیں آتا، پھر بھی امام صاحب کو ہم کچھ قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مؤذن صاحب کی وہ عظمت، وہ نظر، وہ قدر ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری نظروں میں نہیں ہے تو اس کو پیدا کیجیے، کیونکہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، کل روز قیامت جتنے مؤذنین ہوں گے، جو اذان دینے والے ہوں گے، جو نماز کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو سب سے پہلے مسجد میں آنے والے ہوں گے اور سب سے آخر میں مسجد سے جانے والے ہوں گے، جو صبح شام مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں گے، جس نے زندگی کو اپنی ساری مسجد کی خدمت میں لگا دیا، وہ مؤذن کو جب بلایا جائے گا تو اذان کہتا ہوا وہ خبر سے اٹھے گا، کہ خبر سے اٹھے گا تو لوگ پریشان ہوں گے، وہ یا حسرتا کہے گا، وہ کہے گا ہائے میری قسمت، ہائے میرا عمل کیا ہوگا۔ لیکن جب مؤذن اٹھے گا تو نہ اس کے چہرے پر رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، بلکہ اس کے کلمات پر اذان کے کلمات ہوں گے، اس کی زبان پر اذان کے کلمات ہوں گے، اور اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہوا خبر سے اٹھے گا، حشر میں جائے گا تو اللہ کی شہادت بیان کرتے ہوئے جائے گا، نماز کی طرف بلاتا ہوا جائے گا، اور اس کا یہ کہنا، یہ گواہی بن جائے گا کہ یہ اللہ کا غلام ہے اور مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اور جب آئے گا تو اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کا سر، گردن عام لوگوں سے بلند ہوگی کہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ تو مؤذن ہے جو اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ برادران عزیز، یہ فضیلت حشر کے میدان میں ان حضرات کے لیے ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو جس کی عظمت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بندوں کے پاس بھی اس کی عظمت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوقات اس کے لیے گواہ بنا دی جائے گی اور اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اذان کے لیے بتایا گیا کہ اگر آدمی کو وحشت ہو، آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، اکثر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی گھبراہٹ سی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، مزاج میں ایک عجیب وحشت نظر آتی ہے، سکون نہیں ملتا، کیا کریں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے مزاج میں وحشت ہے اور وحشت کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو تو اذان دو، اذان سے تمہاری وحشت دور ہو جائے گی۔ تو اذان یہ اطمینان کا سامان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک اذان کے کلمات جاتے ہیں وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اذان کے کلمات شروع ہوتے ہیں تو شیطان بھاگنا شروع ہوتا ہے، اور جہاں تک سن آتے ہیں وہاں تک بھاگتا رہتا ہے۔ تو اب جس گھر میں، جس گھر کے پاس اذان ہوتی ہے، سن لیجیے کہ شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اذان دینا سکھائیے۔ اور ویسے ہی یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی شہر میں وبا پھیل جائے، ہم نے دیکھا ہے جب یہ کرونا وائرس کا معاملہ طول پکڑ لیا، بہت لوگ پریشان ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اذان دے رہے تھے، لوگوں نے سوال کیا یہ اذان کیوں دے رہے ہیں، ان حالات میں اذان کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ تو اس لیے بلند کی جا رہی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے اور وہاں پر اگر اذان دی جائے تو انشاءاللہ اذان کی برکتوں سے وبا دور ہو جائے گی۔ یہ اذان کی برکتیں ہیں۔ برادران عزیز، آج ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ آج کوشش کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز کو بند کر دیا جائے، روک دیا جائے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر ایک کو سکھائیں اور ان کو توجہ دیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اذان سیکھو اور اذان سنو، اس کا جواب دینا تم پر ضروری ہے، اور جواب دو قسم سے ہوتا ہے۔ ایک جواب تو زبانی ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں کہ جیسے جیسے اذان دی جائے ویسے ویسے ہم اذان سن کر اس کا جواب دیں، اور ساتھ ہی اصل جو جواب ہے وہ عملی جواب ہے۔ صرف زبان سے جواب دے کر گھر میں بیٹھ جانا کافی نہیں۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟
کہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک بلائے، بندوں کو نماز تک بلائے. اور اذان کا حقیقی جواب یہی ہے کہ جیسے ہی بندہ اذان سنے فوراً نماز کی تیاری کو شروع کر دے، نماز کی طرف آگے بڑھ جائے، چاہے وہ کسی بھی خیال میں ہو، کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی مصروفیت میں ہو. اذان سنتے ہی اس کا یہ فریضہ ہے، اس پر یہ لازم چیز ہے کہ وہ سب چھوڑ دے، رب کی طرف آ جائے. یہ عملی جواب ہونا چاہیے اذان کا. اذان سننے کے بعد اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو وضو کیجیے اور فوراً مسجد کی طرف نکل پڑیے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم کو گھڑی ملی ہے تو اسی لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے. آخر تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جماعت کا بھی وقت باقی ہے. نہیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہی اذان سنے فوراً تیاری شروع کر دیں اور مسجد کی طرف آگے بڑھ جائیں، مسجد کی طرف آگے بڑھ جائیں. کیونکہ جیسے میں نے حدیث پاک سنائی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے. ہمارے پاس یہ مزاج ہی نہیں ہے، ہم سب سے آخر میں مسجد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے جاتے ہیں. یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے، یہ مزاج اسلامی مزاج ہے. برادران عزیز، اس کے بعد پھر جب اذان کا معاملہ مکمل ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اذان سن کر مسجد نبوی شریف کو آنے لگے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ہم کو یہ خیال ہوگا کہ ہم کتنے محروم ہیں. حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں گھر پر نماز پڑھوں، میں گھر ہی پر نماز ادا کر لوں، کیونکہ میں نابینا ہوں اور کوئی میرا سہارا نہیں ہے. مجھے آنے اور جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے. بات بالکل معقول سمجھ میں آتی ہے، لیکن آدمی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے دیکھیے. اور آج ہم سب کچھ رکھتے ہوئے کس راستے پر چل رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے. سرور کائنات نے صحابہ رسول کی پہلے تو بات کو قبول فرمایا، اس کے بعد ایک اور سوال کیا کہ کہا، فرمایا اے میرے صحابی، آپ کے گھر میں کیا اذان سنے آتی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہاں میرے گھر میں اذان سنی آتی ہے. میرا گھر بہت دور نہیں ہے، مسجد سے قریب ہی ہے کہ حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو میرے کانوں میں ان کی آوازیں گونج پڑتی ہیں، میں ان کی آواز کو سننے لگتا ہوں. نابینا صحابی ہیں، معذور صحابی ہیں. رسول پاک کہتے ہیں، نہیں صحابی، اگر آپ اذان سن رہے ہیں تو آپ پھر آ کر مسجد میں نماز پڑھیں. آپ مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی جس کے کانوں میں اذان گونج رہی ہے، جس کو اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، اس پر یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. آج اللہ نے ہم کو ساری سہولتوں سے نوازا ہے، صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، بینائی بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اور یہاں تک کہ سواری بھی دی ہے، گاڑی بھی دی ہے. ہر سہولت اسی آقا کے صدقے میں ہم کو ملی ہے، لیکن توفیق نہیں دی. توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اذان سنتے ہیں خواب غفلت میں چلا جاتا ہے، نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، ہمیں خیال نہیں ہوتا ارے یہ بات کو سننا ہوگا. یہ جو مؤذن کی آواز ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز مؤذن کی ہے، حکم پروردگار کا ہے. اور حضور پاک نے ہم کو واضح طور پر بتا دیا، نابینا صحابی ہیں، ان کو بھی فرما دیا کہ نہیں، اگر اذان سن رہے ہیں تو پھر آپ کو مسجد کو آنا ہوگا. جب وہ نابینا ہو کر ان کو کوئی عذر نہیں، معذور ہو کر ان کو کوئی عذر نہیں، تو پھر ہم کو کون سا عذر لاحق ہے؟ ہم کو کون سا عذر ہے کہ ہم مسجدوں کو نہیں جاتے؟ یہ ہماری ہی مسجد ہے جو جمعے میں بھری ہوتی ہے، عام نمازوں میں خالی ہوتی ہے. کہاں گئے وہ جمعے میں پڑھنے والے لوگ؟ جمعے کا بھرا ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مصلی موجود ہے، مصلی موجود ہے، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ برادران عزیز،
یہ سوال ہم کو کرنا ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے سب بات، دل کیا چاہتا ہے بعد میں، مزاج کیا چاہتا ہے بعد میں، اللہ کیا چاہتا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد جب اذان کا مرحلہ مکمل ہوا تو ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ وہاں کے حالات کیا تھے، کیونکہ یہ ہجرت کی ابتدائی دور تھا اور کیسے حالات وہاں پر رہے ہم نے کچھ سنا اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل مکہ کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قریش کا ڈومینیشن ہے، قبیلے تو بہت ہیں لیکن چلتی صرف قریش کی ہے، حکم قریش کا، مکہ مکرمہ پر قبضہ قریش کا، جو وہ چاہے ہوتا ہے، دیگر سارے جتنے بھی قبیلے ہیں ان کو انہی کے ماتحت چلنا پڑتا ہے۔ یہ مزاج مکہ کا مزاج ہے۔ مدینہ پاک کا مزاج کیا ہے؟ مدینہ پاک میں وہاں پر 4 قبیلے مشہور ہیں، ویسے تو بہت سے قبیلے تھے لیکن 4 قبیلے، جن میں 2 قبیلے وہ تھے جو بت پرست تھے، 2 قبیلے وہ تھے جو یہودی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ بت پرست جو قبیلے تھے وہ اوس و خزرج تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے وہ تھے جو بت پرست تھے، تو سب سے پہلے حضور پاک پر ایمان لانے والے قبیلے تھے۔ اور وہاں جو یہودی قبیلے تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، یہ یہودی تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، ساری علامتیں جن کے سامنے تھی، توریت جن کے سامنے تھی، انجیل جن کے سامنے تھی، اور یہ سب جانتے تھے کہ حضور پاک کی علامتیں کیا ہیں، اور ان کا مدینہ پاک میں آ کر بسنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے توریت پڑھی تو وہاں پر حضور پاک کی ہجرت گاہ کے سارے علامتیں نشانیاں بیان کر دی گئی تھی۔ انہوں نے سارا جہاں گھوم کر ان علامات کو ڈھونڈا، تلاش کیا اور دیکھا کہ وہ ساری علامتیں مدینہ پاک میں پائی جا رہی ہے، اس لیے ان کے آباء و اجداد وہاں پر بس گئے تھے۔ ہم نے اس واقعے کو بھی سنا۔ اب ان کا مقصد تو کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے، لیکن جب اوس و خزرج کے لوگ مکہ مکرمہ آئے اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، حضور پاک نے اعلان نبوت فرما دیا، تو انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بات یہودیوں کو برداشت نہ ہوئی کہ جن کو ہم بول کر ڈراتے تھے وہ ہم سے سبقت لے گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی اسرائیل میں ہوگی، لیکن حضور پاک بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ یہ چیز بھی ان کو برداشت نہ ہوئی اور وہ اس سے دور ہو گئے۔ اب یہ 4 قبیلے وہاں پر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑے جھگڑے ہوتے تھے، بہت اختلاف ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جنگیں، خون ریزی ہوتی تھی۔ حضور پاک کی آمد سے پہلے 4 قبیلوں نے اس بات کو طے کیا تھا کہ ہم اپنا ایک امیر چن لیں گے، ایک امیر چن لیں گے جو ہم سب کو سمجھائے گا، ہم سب کو لے کر چلے گا۔ اور عبداللہ بن ابی کو امیر چننے کے لیے انہوں نے مشورہ کر لیا تھا۔ تبھی یہ ہوا کہ ادھر مشورہ چل ہی رہا تھا، ادھر کچھ بنو جو اوس و خزرج کے انصار صحابہ جن کو کہتے ہیں، وہ کچھ کے تھوڑے سے لوگ، جیسے ہم جانتے ہیں پہلے 6 آئے پھر 12 آئے، اس طور پر آ کر حضور پاک سے ملاقات کی اور پھر دیکھ لیا کہ بھائی جن کی تلاش ہم کو تھی وہ عبداللہ بن ابی نہیں ہے، وہ رسول پاک ہے، کہ جو ہمارے معاملات کو صحیح کر سکتے ہیں وہ رسول پاک ہیں۔ جا کر لوگوں کے سامنے حضور پاک کے پیغام کو رکھا، قرآن کو رکھا، اسلام کو رکھا، اور سارے لوگ اس طرف متاثر ہو گئے اور اسلام کی طرف جھکاؤ بڑھ گیا۔
لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ منافقین آئے کہاں سے؟ تو منافقین کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنی تخت جاتا ہوا لگا. پہلے تو اس نے اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، لیکن مدینہ پاک میں ایک سیلاب کی طرح اسلام پھیلا اور سارے کا سارا مدینہ پاک مسلمان ہو گیا. تو مجبوراً اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا، لیکن زبان سے اقرار کیا، دل میں تو وہی کفر، وہی عناد، وہی سرکشی، وہی فخر باقی تھا، اس لیے وہ منافق کہلایا. تو منافقین کی ابتدا ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول سے. برادران عزیز، اب یہ جو اوس و خزرج تھے، یہ جا کر اب یہ دونوں کا اختلاف ختم، اب یہ ایک جماعت بنی. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ انصار. انصار ان کا نام رکھا گیا. انصار کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والی جماعت. مدد کرنے والی جماعت. یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ہر ایک کی مدد کرتے تھے، اور اسلام کی مدد اس وقت پہ کی جب کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا، نہ طائف والے آگے بڑھے، نہ مکے والے آگے بڑھے، سب پیچھے ہٹے. وہاں پر کوئی آگے بڑھے تو مدینے والے آگے بڑھے. اس لیے حضور پاک نے ان کو کہا یہ انصار ہے، یہ ہمارے مددگار ہیں. یہ لقب حضور پاک نے دیا. اور جو ہجرت کرے تھے وہ جماعت کو کہتے ہیں مہاجرین. قرآن میں کہتا ہے مہاجرین و انصار، یہ دونوں جماعتوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. اولین و سابقین کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. اب یہ دو جماعتیں ہیں. اب معاملہ کیا ہوا؟ ہجرت ہونے کے بعد اب کسی کے خاندان سے ایک شخص، دو شخص، تین شخص اس طور پر ہجرت کیے. کسی کے والد چھوٹ گئے، کسی کے بھائی چھوٹ گئے، کسی کے گھر بار چھوٹ گیا، سارا خاندان چھوٹ گیا. اسلام کے لیے مہاجرین نے کیا کیا؟ اپنا سب کا سب لٹا دیا، چھوڑ دیا اور حضور پاک کے ساتھ ہجرت فرما گئے. اب کسی کو بھائی کی یاد آ رہی ہے، کسی کو والد کی یاد آ رہی ہے، کسی کو گھر کی یاد آ رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں. کیا کیا جائے؟ اور وہاں دیکھتے کیا ہے کہ انصار صحابہ کرام بھی ہے، تو ان کے اندر بھی قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. ایک عجیب اختلافی ماحول ہے. پھر کیا کیا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی تعمیر فرمائی. ایک نیا معاشرہ، ایک نئی سوسائٹی حضور پاک نے بلڈ فرمائی. اور اس تعمیر معاشرے کی ابتدا جو ہوئی وہ ہوئی مواخات سے. مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی بنانا. تاریخ کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دو مرتبہ مواخات کا معاملہ ہوا. ایک پہلے مکے میں، بعد میں جب ہجرت ہو گئی تو پھر مدینہ پاک میں جو مشہور واقعہ ہے ہمارے سامنے مواخات کا، وہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا. کہ اب ان کے اندر جو تنہائی تھی، انفرادیت تھی، جو بے چینی، بے قراری تھی، وہ دور کر دی اور کہا کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے بھائی انصار ہیں. اور اس طور پر ہر ایک صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا. ہم وہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اکرام کو، سارے مہاجرین کو، سارے انصار صحابہ کے بھائی بھائی بنا رہے تھے، تو وہاں پر سب کے مواخات ہونے کے بعد مولا علی مشکل کشا تنہا رہ گئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تنہا ہوں. آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ نے صدیق اکبر کو بھائی بنا دیا، فاروق اعظم کو بھائی دے دیا، عثمان غنی کو بھائی دے دیا، حضرت امیر حمزہ کو بھائی دے دیا، لیکن میں تنہا رہ گیا. حضور پاک نے کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو، تم کو میں نے اپنے لیے رکھ لیا. یہ مواخات کا معاملہ ہوا. اور مواخات کے معاملے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں
یہاں پر اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مولا علی مشکل کشا کو اپنا بھائی کیوں بنایا، جبکہ مواخات کا سلسلہ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا نا۔ تو وہاں پر مورخین جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ مواخات کا معاملہ دیکھیں گے تو حضرت حمزہ کے بھائی حضرت زید بن حارث بنے، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر ہو، کہیں پر مہاجر و انصار بھی ہوئے، کہیں پر مہاجر و مہاجر بھی ہوئے۔ برادران عزیز، اس کے بعد مواخات کا اثر دیکھیے، بھائی کہنا زبان سے نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ نے جس کو بھائی بنایا ہے اس کی بھی قدر ہم نہیں کرتے، لیکن یہاں پر مہاجر ہے، ہجرت فرما کر آئے ہیں، حضور پاک نے بھائی بنا دیا، تو اب خیال کیسا ہے دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، آپ آدھی رکھ لیجیے، میں آدھی رکھ لیتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر آپ کا آدھا گھر میرا، اور یہاں تک بتا دیا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے کہہ دیجیے، میں ان کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ شادی کر لیجیے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا خیال رکھنا مجھ پر لازم ہے، مجھ پر ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ حضور پاک ہی فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہاں پر سرور کائنات نے بھائی بنایا، تو انصار صحابہ اکرام سکھا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں اس اخوت کا خیال کیسے رکھا جائے کہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ اپنے مسلم بھائی کا خیال رکھے، کیونکہ یہ جو محبت ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ حضور پاک نے بنایا ہے۔ اور بارہا انصار صحابہ حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ ہماری زمینیں ہیں، یہ ہماری جائیدادیں ہیں، آپ نے ہمارے بھائی بنا دیے تو ہماری جائیداد بھی ان میں تقسیم کر دیجیے، ہماری زمینیں بھی ان کے اندر تقسیم کر دیجیے۔ حضور پاک نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پھل میں سے کھائیں گے، لیکن وہ جو تمہاری زمین ہے اس کے حصے دار ہیں۔ بارہا انصار صحابہ اکرام کا یہی معاملہ رہتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بھائی کو دیکھا، حضرت اسد جن کا نام آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لے لیجیے کیا ہونا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، آپ اتنا کر دو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مدینے کے بازار کا راستہ مجھے دکھاؤ، اس کے بعد یہ بھائی اپنا کرشمہ آپ کو دکھائے گا، اپنا کارنامہ آپ کو دکھائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ لے جاتے ہیں اور لے جا کر بازار دکھاتے ہیں، اب وہاں سے وہ کھجور خریدنے لگے، بیچنے لگے، خریدنے لگے، بیچنے لگے۔ اور ممان بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ غرض، یہ آواز، یہ ہاہاکار کس کا ہے، یہ بلند بلند آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ تو لوگوں نے مجھ سے کہا یہ عبد الرحمن کا قافلہ آ رہا ہے کہ 500 اونٹ لاد کر سامان لے کر آیا عبد الرحمن بن عوف۔ یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے کہ جو اللہ کی راہ میں عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب کفار تلوار لے کر آ گئے اور کہا کہ عبد الرحمن آپ کو جانے نہیں دیں گے، تو سارا مال قربان کر دیا اسلام کے لیے، حضور پاک کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ برکت دی کہ مدینے پاک کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آیا۔ آپ نے کہا کہ میں تاجر ہوں، صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ برادران عزیز، یہ اخوت، یہ بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی میں محبت کم، نفرت زیادہ ہے، عناد زیادہ ہے، حسد زیادہ ہے، جلن زیادہ ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی بلندی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی الحمدللہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیسی ترقی کر رہا ہے۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، لیکن آج مومنین کا مزاج مختلف نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال، پاس، لحاظ ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ انصار صحابہ کو دیکھیے جو اپنے گھر کا بٹوارا کرنے کو تیار ہو گئے، آج ہم گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔
آج ہم ایک ساتھ رہنے کو تیار نہیں، جو اپنی بیوی دینے کو تیار ہو گئے کہ میں طلاق دیتا ہوں آپ شادی کر لو، آج ہم ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ محبت سے رہنا ہے، نہ خرچ کرنا ہے، نہ کچھ لینا ہے، نہ کچھ دینا ہے، صرف محبت سے خلوص سے ساتھ کو رہو، ایک دوسرے کا ساتھ بن کر چڑھو، ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک تو ہو جاؤ، ایک دوسرے کو اچھائی سے یاد کرو، اس کی اچھائی کو چاہو، یہی کافی ہے۔ کیا اتنا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا؟ ارے ہم صحابہ کرام کی غلامی کا دم بھرنے والے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جو سارا کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے اپنے بھائی پر، کیا ہم ان کی غلامی میں بھائی کے ساتھ محبت سے نہیں رہ سکتے؟ برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا درس ہم کو مل رہا ہے۔ انصار صحابہ کیا سکھا رہے ہیں، مہاجرین صحابہ کیا سکھا رہے ہیں، کہ ادھر ان کی ایثار و قربانی کا جذبہ ہے، تو ادھر ان کی خودداری، ان کی خودداری اور اپنے آپ کی اپنی عزت نفس کی بات ہے کہ مہاجر کہتے ہیں کہ ایک روٹی سے زیادہ میں نہیں کھاؤں گا، تمہارے گھر میں کیا ہوگا؟ نہیں، انصار کہتے ہیں پہلے آپ کھائیے، میرے بچے بعد میں کھائیں گے۔ یہ محبت صحابہ کرام کی۔ برادران عزیز، اس محبت کو اپنے درمیان میں ہمیں زندہ کرنا ہوگا۔ بھائی بھائی ہے تو ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ حدیث پاک مشہور ہے، ہم نے بارہا اس کو سنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ آرام، وہی چیز بھائی کے لیے چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ سکون، وہی چیز بھائی کے لیے، اپنے لیے صحت، وہی چیز بھائی کے لیے چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی آپ کو اسلام سکھاتا ہے۔ برادران عزیز، تو اب اس دور پر معاشرے کی تعمیر ہوئی، اور تعمیر معاشرہ جب اس لحاظ سے ہوگا، اس کی بنیاد خلوص، محبت، قربانی ہوگی، تو پھر یقیناً وہ معاشرہ کامیاب ہوگا۔ اور جس کی بنیاد سرکشی، عناد، نفرت، حسد ہوگا، تو پھر وہ معاشرہ تخریب کی طرف جائے گا، تعمیر کی طرف نہیں جائے گا۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو سیکھنا ہوگا صحابہ کرام کی سیرت سے، حضور پاک کے تعلیمات سے، کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ آج ہمارے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہی ہے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دوسرے کی ترقی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، دوسرے کی بات ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو برداشت کرنے والا بنانا ہوگا، اپنے اندر صبر کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر آج اتحاد کی طرف نہیں آئیں گے، جوڑنے کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر پراگندہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور کوئی ہم کو پھر جوڑنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آج کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو حضور پاک کی محبت جوڑ سکتی ہے، حضور پاک کا طریقہ جوڑ سکتا ہے، حضور پاک کی سنت جوڑ سکتی ہے، حضور پاک کی سیرت جوڑ سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آج ہم کو متحد کر سکتی ہے۔ اسی طرف آئیں گے تو متحد ہوں گے، ورنہ پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ حضور پاک کی سیرت کی طرف ہمیں اپنے آپ کو ڈالیے، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی پسند کو چھوڑیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول پاک کیا چاہتے ہیں، اس کو ترجیح دیجیے، تو زندگی کامیابی کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مخلوص ہیں ان کی خطوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک کی امت کو متحد فرما دے، حضور پاک کی امت کو محفوظ فرما، اس امت کی حفاظت فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔